اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خود اپنی مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں۔ خود اپنی مدح و ثنا کا بیان کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی تم اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون تقوی شعار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی تعریف اور مدح کا مدار تقوی پر ہے، اور اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا تقوی کس درجے کا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے جو اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس کی استعداد نہیں رکھتا کہ بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کرے، اور کسی کی تو کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک، یعنی میں آپ کی ثنا کما حق کہو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے خود ہی حمد و ثنا کا طریقہ انسان کو تعلیم فرما دیا۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں۔ لفظ رب کو ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو اور اس کی تربیت و اصلاح کی تدبیر اور پوری نگرانی بھی کرتا ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ ساری کائنات و مخلوقات کا ایسا رب سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ لفظ اپنے اطلاق کے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ کوئی غلام یا نوکر اپنے آقا کو رب کہے، البتہ کسی خاص چیز کی طرف اضافت کر کے انسان وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، مثلاً رب المال، رب الدار وغیرہ۔ استعانت کے معنی کی تشریح اور مسئلہ توسل کی تحقیق۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا راز خلاصہ ہے، اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری سورہ فاتحہ کا راز خلاصہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے، اور دوسرے جملے میں اپنی قوت و قدرت سے بری ہونے کا اظہار ہے کہ بندہ عاجز بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، جس کی ہدایت قرآن کریم میں جا بجا آئی ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ ان تمام آیات کا حاصل یہی ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے، نہ کسی دوسرے کی مدد پر، بلکہ کلی اعتماد صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے، وہی کارساز مطلق ہے۔ اس سے دو مسئلے اصول عقائد کے ثابت ہوئے کہ اول یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا حرام اور ناقابل معافی جرم ہے۔ عبادت کے معنی اوپر معلوم ہو چکے ہیں کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت و محبت کی بنا پر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہی شرک کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف شرک اسی کو نہیں کہتے کہ بت پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، یہ بھی شرک جلی میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے شرک کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اپنی دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں ان کو معبود بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام ہی سمجھتے ہو، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تمہارے علماء ان کو حلال کر دیتے ہیں، تو تم ان کے کہنے کا اتباع کر کے حلال کر دیتے ہو۔
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بے شک ایسا تو ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف حق تعالیٰ کا ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام حلال و حرام ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو واجب الاتباع سمجھے، وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ عام مسلمان جو قرآن و سنت کو براہ راست سمجھنے کی اور ان سے احکام شرعیہ نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کسی امام، مجتہد یا عالم و مفتی کے قول پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ در حقیقت قرآن و سنت پر ہی عمل ہے اور احکام خداوندی ہی کی اطاعت ہے، اور خود قرآن کریم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم خود احکام الہیہ کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور جس طرح احکام حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی کے نام کی نذر منت ماننا بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعا مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ حدیث میں دعا کو عبادت فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایسے اعمال و افعال جو علامات شرک کی سمجھے جاتے ہیں، ان کا ارتکاب بھی بحکم شرک ہے۔ جیسے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں سلیب پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو۔ اگرچہ اس وقت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سلیب کے متعلق وہ نہ تھا جو نصرانیوں کا ہوتا ہے، مگر ظاہری طور پر بھی علامت شرک سے اجتناب کو ضروری سمجھ کر یہ ہدایت کی گئی۔ افسوس کہ آج کل ہزاروں مسلمان ریڈ کراس کا صلیبی نشان لگائے ہوئے پھرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلا وجہ ایک مشرکانہ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کو رکوع سجدہ کرنا یا بیت اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کے گرد طواف کرنا، یہ سب علامات شرک ہیں جن سے اجتناب ایاک نعبد کے اقرار یا حلف وفاداری کا جز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ استعانت اور استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا ہے، کسی دوسرے سے جائز نہیں۔ مسئلہ استعانت و توسل کی تحقیق اور احکام کی تفصیل۔ دوسرا مسئلہ کسی سے مدد مانگنے کا ذرا تشریح طلب ہے، کیونکہ ایک مدد تو مادی اسباب کے ماتحت ہر انسان دوسرے انسان سے لیتا ہے، اس کے بغیر اس کا دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ صنعت کار اپنی صنعت کے ذریعے ساری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، مزدور، معمار، بڑھئی، لوہار سب مخلوق کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اور ہر شخص ان سے مدد لینے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی دین اور شریعت میں ممنوع نہیں اور اس استعانت میں داخل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح غیر مادی اسباب کے ذریعے کسی نبی یا ولی سے دعا کرنے کی مدد مانگنا، ان کا وسیلہ دے کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، روایات، حدیث و اشارات قرآن سے اس کا بھی جواز ثابت ہے، وہ بھی اس استعانت میں داخل نہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص اور غیر اللہ کے لیے حرام و شرک ہے۔ الحمدللہ۔